السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الفرقان وٹس. آج حاضر ہیں لیکچر نمبر 26 کے شورٹ لیکچر ایز ان کی پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اگر کوئی مسٹیکس ہیں تو بھی بتائیں، کسی قسم کی پرابلم ہے تو بھی بتائیں. تو چلیے آج ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر نمبر 26. اس میں ہم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی امپورٹنس پڑھیں گے، اس کا ہسٹوریکل اوور ویو پڑھیں گے، پھر اس میں میجر انڈسٹریز کون کون سی ہیں وہ پڑھیں گے، فیوچر ڈائریکشنز کیا ہونی چاہیے یا کیا ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے امپورٹنس پڑھ لیتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی. امپورٹنس اہمیت کیا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن از دا کی ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ overall prosperity. Without it no economy can grow. It is the backbone of a strong and stable economy. It is the basis of modernization and development of the state. صنعت کاری معاشی ترقی اور مجموعی خوشحالی کی ایک چابی ہے. اس کے بغیر کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتی. یہ ایک مضبوط اور مستحکم معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی بیک بون ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ریاست کی جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن ترقی کی بنیاد ہے. اسی طرح جو اس میں مین پوائنٹ جو ہے ایگریکلچر پرووائڈ را مٹیریلس، یہ خام مال پرووائڈ کرتا ہے. انڈسٹریلائزیشن ہیز کلوز ریلیونس ود دی ڈیفینس اینڈ سیکورٹی آف دا کنٹری، یعنی ملک کی سیکورٹی یعنی تحفظ اور ڈیفینس کے ساتھ اس کا بہت ہی قریبی کنیکشن ہے، یعنی گہرا تعلق ہے. اب اس کا ہسٹوریکل اوور ویو ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان کو وراثت میں بہت چھوٹا صنعتی ڈھانچہ ملا، یعنی اتنی انڈسٹریلائزیشن اس وقت نہیں تھی. In 1947 Pakistan inherited very small industrial infrastructure. Only about 4% of India's industry was there in area of Pakistan. It was insufficient to meet the needs of day-to-day life. Initially sugar mills, biscuit factories, cigarettes factories, oil mill, یعنی cigarette factories, oil mill, cement units, match factories, steel rolling and glass work factories were set up. بہت ایزی ہے، میں پھر بھی کر دیتا ہوں. یعنی ابتدائی طور پر شوگر ملز، یعنی کہ ہندوستان کی صنعت کا صرف 4% پاکستان کے علاقوں میں رہ گیا تھا. ابتدائی طور پر شوگر ملز، بسکٹ فیکٹریز، سگریٹ فیکٹریز، آئل مل، سیمنٹ یونٹ، ماچس فیکٹریز، اسٹیل رولنگ اور شیشے کے کام کرنے والی فیکٹریاں لگائی گئیں. یعنی کہ جب 1947 کے بعد یہ سب سے پہلا کام کہہ لیں کہ یہ ہوا تھا، کہہ لیں. یعنی ابتدائی سالوں میں طے شدہ ترجیحات کیا تھی، یعنی کہ پریورٹی سیٹ اپ جو تھا وہ کیا تھا. یعنی پریورٹی سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کون سا کام کرنا ہے، ایسا کون سا کام ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو کرنا چاہیے، اس کے بعد کچھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے صنعت مقامی خام مال پر مبنی ہوگی، اس کی یہ ترجیح دی گئی تھی. یعنی صنعت بنائی جائے گی، اپنی لوگوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشیاء صرف تیار کی جائیں گی. یعنی کہ جو ضروریات کو پوری کریں سب سے پہلے تو وہ بنائے نا، ایکسٹرا تو بعد میں دیکھیں گے. نجی اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، یعنی پرائیویٹ انیشیٹو ٹو بی انکریجڈ، اور ریاست کے ذریعے اس عمل میں شامل ہونا ہے. سہولت اور مدد، مالی مدد، ٹیکس مراعات، حفاظتی ٹیرف وغیرہ اس نے صنعت قائم کرنے میں براہ راست کردار ادا کیا. کس چیز نے؟ فائنینشیل ہیلپ. اس نے اسٹیٹ ٹو بی انوالوڈ ان دی پروسیس تھرو فیسیلیٹیشن اینڈ ہیلپ، فائنینشیل ہیلپ، ٹیکس انسینٹیوز، پروٹیکٹیو ٹیرف etc. It also played directly role to set up industry. اسی طرح ٹریننگ اینڈ ریسرچ فیسلٹیز شوڈ بی پرووائڈڈ، تربیت اور تحقیق کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. اسی طرح صنعتی ترقیاتی بورڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ واز فارمڈ ان 1948. All 5 years plans from 1955, 1960, 1965 to 70 paid greater emphasis on private sector and rapid industrialization. It added to aggregate economic growth. یعنی صنعتی ترقی بورڈ 1948 میں تشکیل دیا گیا، اور یہ جو 5 طریقے لکھے 1955 سے 70 کے تمام 5 سالہ منصوبوں میں نجی شعبے اور تیزی سے صنعت کاری پر زیادہ زور دیا گیا.
اس نے مجموعی اقتصادی ترقی میں اضافہ کیا۔ اب اس میں آپ نے جو میں پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یہ اسٹیبلش کب ہوا تھا؟ 1950 میں، اور 15 انڈسٹریز اس کے تحت جو تھی بنائی گئی تھی۔ اب IDB کیا چیز ہے؟ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان۔ یہ کب سیٹ اپ ہوا تھا؟ 1961۔ یہ لون وغیرہ کے پروجیکٹس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے مڈل اور اسمال انویسٹرز جو تھے ان کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ اور PICIC کیا چیز ہے؟ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن واز اسٹیبلشڈ ٹو گیو لونز اینڈ کریڈٹ فیسلٹیز انکلوڈنگ فارن ایکسچینج فیسلٹی فار سیٹنگ اپ انڈسٹری۔ اٹ واز لانچڈ انویسٹمنٹ اسکیمز۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی ایبریویشن جو ہیں آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے۔ اب انویسٹمنٹ پروموشن بیورو جو تھا وہ بنایا گیا تھا 1959 میں۔ اسی طرح ادر انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیے گئے تھے، ICP ہو گیا، NDFC ہو گیا، NIT ہو گیا۔ تو اس کے آپ گوگل سے خود بھی کچھ کام کریں آپ، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اس کو گوگل سے آپ جو ہے اس کے ایبریویشن ان کی فل فارم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایبریویشن پٹ کر کے۔ اب ایکسٹرنل فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل سپورٹ کس نے پرووائڈ کی تھی؟ بوتھ بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل بائی ورلڈ بینک، IMF اینڈ کولمبو پلان ETC، یعنی بیرونی مالیاتی اور تکنیکی مدد عالمی بینک پاکستان کو 1947 کے بعد عالمی بینک نے، IMF نے کولمبو پلان وغیرہ کی طرف سے دو طرفہ اور کثیر جہتی دونوں طرف سے فراہم کی گئی تھی بیرونی مالیاتی اور تکنیکی مدد۔ اب 70 کی دہائیوں کی قومیت پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ پیپل پارٹی کی نئی جمہوری حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد کی پالیسی اپنائی، نیشنلائزیشن 10 یعنی کتنی بنیادوں پر؟ 10 بنیادی صنعتوں کو قومین لیا گیا، اور یعنی نیشنلائز طور پر جو ہے اس کو لیا گیا تھا، اور بعد میں کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ریاستی کردار کے لیے سنبھال لیا گیا۔ ابتدائی خوشی ختم ہوئی اور صنعتی پیداوار متاثر ہوئی، اس کی وجہ سے ملک کے سرمایہ کی پرواز بھی ہوئی۔ اب 1990 سے پہلے کے جو یعنی کہ اس کی 1990 کی دہائی کے پہلے کا جو دور ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں۔ The policy of the governments in 1990s changed. Since 1990s, all the governments, including that of یعنی Pakistan People Party, followed the policy of denationalization and privatization, and they are promoting free economy, foreign investment, non-government initiatives, foreign direct یعنی FDI کی فل فارم کیا ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اینڈ انویسٹمنٹ فرام پاکستانی سیٹلز آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ اب یہ شروع سے یعنی کہ 1990 سے شروع ہو رہا ہے کہ 1990 کی دہائی میں حکومتوں کی پالیسی بدل گئی۔ 1990 میں پیپل پارٹی سمیت تمام حکومتوں نے ڈی نیشنلائزیشن پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پر عمل کیا۔ وہ ذات معیشت، غیر ملکی سرمایہ کاری، غیر سرکاری اقدامات اور غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری یعنی FDI کو اردو میں یہ کہتے ہیں، یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور ملک سے باہر آباد پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب میجر انڈسٹریز کیا تھی؟ اس میں ٹیکسٹائل تھی، شوگر تھی۔ بغیر ٹائم ویسٹ کریں ہم اس کی اردو پہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے۔ ٹیکسٹائل میں کیا ہے؟ زراعت پر مبنی ایک بڑی صنعت ہے۔ بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری گھریلو اور بیرونی مارکیٹ کو پورا کرتی ہے، جس میں بڑے مراکز جو ہے فیصل آباد، ملتان، لاہور، کراچی ہیں۔ اونی کپڑا کراچی، لارنسپور بہت ابھی بھی کہہ لیں کہ ایک فیمس علاقہ ہے پاکستان۔ ہرنائی، قائد آباد، ملتان اور بنوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ شوگر فیکٹریز کہاں ہے؟ پاکستان نے اس صنعت میں زبردست ترقی کی ہے شوگر میں۔ یہ کھانے کی چیز ہے، زراعت پر مبنی صنعت سندھ، پنجاب اور سندھ میں واقع ہے۔ سرحد آنا چاہیے تھا۔ سیمنٹ، یہ صنعت بڑی توسیع سے گزری ہے۔ اسی طرح سبزی گھی ہے یعنی کھانا پکانے کا تیل ہے، تقریباً 60 یونٹ جو ہے سندھ، اور یعنی کہ اس کے 60 یونٹ سندھ، پنجاب اور سرحد میں ہے۔ آئرن اینڈ اسٹیل ہے یعنی کہ آئرن کے برتن، لوہے کے اور اسٹیل کے برتن جو ہیں یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اسٹیل رولنگ یونٹس اور لوہے کے کارخانے موجود ہیں۔ اسی طرح کاغذ کی ایک بڑی صنعت مشرقی پاکستان میں تھی جو 1971 میں یعنی بنگلہ دیش میں چلی گئی۔ ہمیں 1971 کے بعد مقامی طور پر تیار کردہ کاغذ کی قلت کا سامنا پڑا۔ اب یہ صنعت نوشہرہ، چارسدہ، گجرانوالہ، لاہور اور کارگو میں واقع ہے۔ کچھ معیاری کاغذ درآمد کرنا پڑتا ہے۔ مشینری،
اب ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو تھی یعنی HMC اسٹینڈس فار ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیسلا، اس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ نظر سے گزر جائے تو دیکھتے ہی آپ کو یاد آ جائے. ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیسلا سرو دس پرپز. ہیوی میکینیکل کمپلیکس واز سیٹ اپ ود چائناز کوپریشن. ٹھیک ہے، چائنا کی کوپریشن سے جو ہے اس کو قائم کیا گیا. چائنا نے ہمیں مشینری میں کافی تعاون کیا. یہاں مشینری، صنعتی سامان، انجینئرنگ کا سامان، انجن، چینی، سیمنٹ اور کھاد کی صنعت کے لیے مشینری تیار کی جاتی ہے. اسی طرح دفاعی صنعت، وہ آرڈیننس کمپلیکس ہتھیار ہو گئے، ہتھیاروں کے لیے قائم کیا گیا. HMC ٹینک ری بلڈ فیکٹری بنا رہا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کاما ایئر کرافٹ نے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اردو میں کیا لکھا ہے. کامرا ایئر کرافٹ ریبلڈ فیکٹری اوور یعنی F6 اور مائرج جیسی جو ہے ڈیفینسیو یعنی ڈیفینس کرنے کے لیے طیارے بنائے گئے ہیں. اور آلسو مینوفیکچر میشک کے 8. یعنی دفاعی صنعت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ملک کے بیرونی ملک سے جو بھی سازشات ہوتی ہیں اس کو جو ہے اس سے ہمارے ملک کو، ملک کی بارڈر پہ جو فوجی ہیں وہ دفاع کرنے کے لیے جو ہے اس صنعت کا استعمال کرتے ہیں. دیگر اہم صنعت کھاد، تمباکو، سگریٹ، آئل ریفائنرز یعنی جو ریفائن کہتے ہیں، آئل ریفائن کہتے ہیں صاف کرنا آئل کو. ٹریکٹروں کی پیداوار، جہاز سازی، کراچی شپ یارڈ، شپ یارڈ. اسی طرح کاٹیج انڈسٹری ہے، چھوٹے پیمانے پر قائم ہونے والی صنعت جس میں گھریلو یا کم تعداد میں لوگ شامل ہوتے. کاٹیج انڈسٹری میں محدود وسائل کا استعمال ہوتا ہے. اس میں کم سرمایہ کاری کو چھوٹی اور کاٹیج انڈسٹری کہا جاتا ہے، جیسے قالین، کھیلوں کا سامان. کاٹیج انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہم پھر سے ایک دفعہ نظر سے گزار لیتے ہیں. کیا یوز آف لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ہیونگ لیس انویسٹمنٹس آر کالڈ اسمال اور کاٹیج انڈسٹریز. اور کارپیٹ، اسپورٹس گڈس، ٹوائز، پاورز اینڈ ہینڈلومس اینڈ ہینڈی کرافٹ جو ہے رومال وغیرہ جو ہے یہ کس کی ایگزامپل ہے؟ کاٹیج انڈسٹری کی. اسی طرح ہم مستقبل کی سمتیں جو ہیں جو ہونی چاہیے یا جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. صنعت کاری سے کوئی فرار نہیں، یعنی کوئی بھی جو ہے اس سے الگ نہیں ہے. یہ خوشحالی و ترقی کے لیے ضروری ہے. ہم نجی پہل پر زور دینے کے ساتھ مخلوط معیشت کر رہے ہیں، یعنی وی آر ہیونگ مکسڈ اکانومی ود این ایمفیسس آن پرائیویٹ انیشیٹو. اسی طرح نجی کاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مناسب حالات کی ضرورت ہے. سیاسی اور معاشی استحکام، بنیادی ڈھانچہ، کم بوتلیں اور بدعنوانی کا مسئلہ، کم سود کے قرضے اور ریاستی تعاون، سب سے بڑھ کر سرمایہ کاری کی حفاظت. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں مستقبل میں ان پر فوکس کرنا چاہیے کہ کن چیزوں کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اسکپ کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 26. امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی، کیونکہ یہ اتنا یعنی کہ ہے نہیں تھا سمجھنے والی، اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی. مین پوائنٹس تھے جو ہائی لائٹ میں نے کر دیے تھے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، فیڈ بیک ضرور دیں اور کائنڈلی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت دیجیے نئے لیکچر کے لیے.